علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 18۔ اسلام آباد میں جناح ایئرپورٹ پر معمول کا رش تھا۔ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ یہاں ملن اور ہجر کا عجیب سا امتزاج تھا۔ کوئی کسی کے انتظار میں تھا اور کوئی اپنے پیارے کو رخصت کرنے کے بعد دکھ سے کھڑا تھا۔ وہ بھی 1 گھنٹہ پہلے ہی اپنے والد کے ساتھ وہاں آ کر بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ جب روحان چلتا ہوا ان تک آیا، سلام دعا کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ نور نے بھی آیان کی تلاش میں نظریں ارد گرد گھمائی اور وہ مریم اور ماں کے ساتھ مصروف نظر آیا۔ آ کر بابا کو مروتاً سلام بھی نہیں کر سکتا، اس نے کڑ کر سوچا۔ وہ اقبال عالم اور روحان کی باتوں کو نہیں سن رہی تھی اور نہ اس کا دل کیا، اس لیے وہ اٹھ کر مریم کی طرف جانے لگی، لیکن وہ لوگ وہیں آ رہے تھے۔ روحان کافی دیر اقبال عالم اور عمیر کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی کمفرٹیبل ہو کر بات کر لیا کرتا تھا اور اپنے شہر کا ہونے کی وجہ سے کچھ فخر سا ہوتا تھا روحان کے ساتھ بات کرنے میں۔ السلام علیکم۔ آیان اس کورین جوڑے کے ساتھ وہاں آیا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ اقبال عالم آیان کے لیے کھڑے ہوئے اور اس سے بغل گیر ہوئے، اور نور کے لیے یہ حیران کن منظر تھا۔ عمیر نے بھی غور سے آیان کو دیکھا اور عمر نے ذرا دلچسپی سے آیان کو دیکھتے ہوئے نور کو کوہنی ماری۔ آیان اس قابل تھا کہ وہ نور الفجر کا فیوچر اس کا ساتھ سوچ سکے۔ نور اسے سخت نظروں سے گھور کر کھڑی ہو گئی اور مریم سے ملنے لگی۔ ابتدائی تعارف کا فریضہ آیان کو نور نے ادا کیا اور جلدی مریم نور الفجر کے والد کو اپنے والد کی طرح سمجھنے لگی۔ گھنٹے تک ان کی فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا اور یہ گھنٹہ شاید دنیا جہاں کی باتوں کی نظر ہوا تھا اور وہ لوگ بے تکلف ہو چکے تھے۔ آیان لڑکا اچھا لڑکا ہے اور صرف تمہارا دوست رہنا چاہیے، عمیر نے اسے آخر میں اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات کے پیچھے کی تنبیہ سمجھ گئی تھی۔ نور الفجر مر سکتی ہے لیکن بابا کا سر نہیں جھکنے دے سکتی، آپ یقین رکھیں بھائی۔ نوری، تم یہ مت سمجھنا کہ مجھے اپنی بہن پر اعتماد نہیں ہے۔ مجھ سے صرف اپنے باپ کا غم برداشت نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہے اور اب ہماری باری ہے۔ نور نے بھاری دل سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنے باپ کے برے وقت کو نہیں بھول سکتی تھی۔ میری بات نہیں جا رہی نا؟ اللہ کرے تمہارے ساتھ شادی کے لیے کوئی کورین نہ مانے۔ عمر بھی وہاں آ کر اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ روحان سے بھی چند باتیں ہوئی تھی لیکن وہ آج انتہائی سلجھے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے ان کے درمیان دوستی وغیرہ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اس نے کبھی نور کو تنگ بھی نہیں کیا۔ جہاز کے روانہ ہونے تک اس نے آیان سے بات نہیں کی تھی اور آیان نے بھی ایسی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ جہاز میں جب وہ ماک اور مریم کے ساتھ آگے بیٹھی تھی تو اسے آیان کا میسج آیا تھا، ایک فیور چاہیے۔ پہلے اس کا دل کیا اگنور کر دے لیکن اس کے ہاتھ خود بخود ٹائپ کرنے لگے۔ اسپیک اپ۔ ان بچوں کی ماں سے کہو کہ انہیں یہاں سے اٹھا کر کہیں اور بٹھائے۔ نور نے سرت سے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ آیان کے ساتھ 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اس قدر چاکلیٹ میں رنگا ہوا تھا کہ اسے اصلی شکل پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی، اور دوسرا شاید رونے کی تیاری پکڑ رہا تھا۔ نور کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ اتنی جم پیکڈ فلائٹ میں دوسری جگہ انہیں کہاں ملنی تھی؟ اتنے پیارے تو ہے، تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا دل کیا آیان کو تنگ کرے۔ تم مدد کر رہی ہو یا نہیں؟ وہ شاید بیزار تھا۔ ہم سوئچ کر لیتے ہیں۔ نور نے سیٹ بدلنے کی آفر دی۔ میری وجہ سے تم خوار ہو جاؤ گی، مجھے پتا ہے ایسے بچوں کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے لکھا، اور واش روم کے بہانے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، اور آیان جا کر ماں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مریم کو نور کی سیٹ پر جانا پڑا تھا۔ نور چند منٹوں بعد ہی واپس آ گئی اور آیان کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اسے باتیں کرنے کے لیے 2 مزید لوگ مل گئے تھے، نہ جانے کون سے ملک کے تھے لیکن وہ انگلش بول رہے تھے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد نور الفجر نے انہیں ڈرائنگ کی ایک کتاب پکڑائی اور رنگ بھرنے کے لیے دے دیے۔ وہ اس طرح کی چیزیں ویسے ہی ساتھ رکھ لیتی تھی۔ وہ دونوں اپنے کام میں اس قدر مگن ہو گئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ کہاں ہے۔ چند گھنٹوں بعد ان کا جہاز قطر پہنچ چکا تھا۔ پچھلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی وہ کنیکٹنگ فلائٹ میں تھی۔ اس کا مطلب اسے 12 سے 14 گھنٹے اس ایئرپورٹ پر گزارنے تھے، اور دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہایت خوبصورت اور عمارت سے بھرپور
ہونے کے باوجود اسے کوئی خاص پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب انسان خوش ہونا ہی نہ چاہے تو دنیا کی کوئی شے اسے خوشی نہیں دے سکتی۔ وہ بس جلد از جلد کوریا پہنچ جانا چاہتی تھی، اپنا یہ سفر جلد ختم کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے گھر والوں کو مزید بے یقینی والی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ کچھ ایسا تھا جو وہ پاکستان چھوڑ آئی تھی، ایک خالی پن سا اس کے وجود میں چھا گیا تھا۔ وہ ہستی تو ایسا لگتا کھوکھلی ہنسی ہے جو مروتاً چہرے پر سجانی پڑتی ہے۔ شاید عنایہ کی شہادت کا دکھ ابھی تک دل و دماغ کو اپنے قبضے میں لیے ہوا تھا۔ گھنٹوں میں ہی وہ اس جگہ سے بیزار ہونے لگی۔ مارک اور مریم پبلک لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور آیان نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ لگتا ہے ان عربیوں کے شہر نے ڈاکٹر کو بور کر دیا ہے۔ وہ ایک میپ کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی کہ آیان کی آواز پر پلٹی۔ حقیقتاً ایسا ہی ہے، اسے نفی نہیں کی تھی۔ صرف آیان ایک ایسا شخص تھا جس کے سامنے وہ مصنوعی پن اور زبردستی کی ہنسی نہ بھی ہنستی تو وہ جان جاتا، کیونکہ دونوں کا دکھ سانجھا تھا۔ بھلے وہ تسلیم نہ کرے، لیکن عنایہ کے جانے کا دکھ اسے بھی تھا اور بہت تھا۔ ایسا بورنگ بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت تمہیں اس لیے لگ رہا ہے کہ تم پہلے بھی یہ ساری بیزاریاں جھیل چکی ہو، غالباً اسی ایئرپورٹ پر۔ ہاں، جب پہلے آئی تھی وہ بھی بمپی نہ ہموار فلائٹ تھی، اور آج والی تو کچھ زیادہ جم پیکڈ تھی۔ اور پھر بچوں کا رونا، میں تو تھک ہی گئی ہوں۔ ابھی تک کانوں میں وہی آوازیں گونج رہی ہیں۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ایک سنگ کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ اس کی بات پر آیان ہنسا۔ مسئلہ تو اسے بھی ہوا تھا، لیکن انٹرنیشنل فلائٹس کی اسے عادت ہو چکی تھی کہ یہ مسئلہ اب مسئلہ نہیں، زندگی کا حصہ لگتا تھا، تو اس نے کوئی خاص تبصرہ نہیں کیا۔ تمہاری ایک ویڈیو کوریا میں وائرل ہوئی ہے، آیان نے سرسری سے انداز میں کہہ کر موضوع بدلا، جیسے وہ دھماکہ کرنا چاہ رہا ہو اور دوسری طرف دھماکے کے اتنے ہی سنگین نتائج دیکھنے کو ملیں۔ کیا؟ کون سی والی؟ وہ شوق سے آیان کی طرف مڑی۔ وہی گرلز پاور والی جس میں شہریار حسن نامی لڑکے کو تم نے 2 تھپڑ مارے تھے، حالانکہ تم اسے جانتی نہیں تھی، اور تمہارے لیے آیان سکندر بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آیان نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا، لیکن وہ طنز ہی کر رہا تھا۔ تم میری جاسوسی کرتے پھرتے ہو؟ وہ لاجواب تو نہیں ہوئی، لیکن شہریار کو چھوڑ کر آیان پر غصہ ہونا زیادہ ضروری سمجھتی تھی۔ وہ کب سے اس کے بارے میں اتنی معلومات رکھنے لگا؟ واللہ میں اس قدر فضول کام نہیں کرتا۔ تم اب یہ مسٹری حل کر بھی دو، کون ہے شہریار؟ شہریار حسن بھائی کا بزنس پارٹنر ہے۔ اس دن اس نے کوئی غلط بات کہہ دی تو میرا ہاتھ اڑ گیا تھا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ کیا ہر کسی ایرے غیرے کو تھپڑ مارتی پھرتی ہو، یا جو غلط بات کہے اسے؟ تمہیں تو نہیں مارا تھا پہلی ملاقات میں، حالانکہ تم نے بھی بدتمیزی کی تھی، وہ شان بے نیازی سے بولی۔ امید ہے آگے بھی اس قسم کی آکورڈ بدسلیقہ صورتحال سے بچا رہوں گا، اس نے ایک نظر نور کو دیکھ کر کہا۔ وہ آسیہ عبایا پر گہرے نیلے رنگ کا اسکارف رکھے ہوئے تھی، اور نہ جانے کیوں اس حلیے میں وہ آیان کو بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ صرف سفر کے وقت ہی عبایا پہنتی تھی، ورنہ اسے کبھی عبایا میں نہیں دیکھا تھا، شاید اس لیے زیادہ پرکشش لگتی نہیں، وہ ہر حال میں اچھی لگتی تھی۔ اس کے لیے کچھ حفاظتی انتظامات ضروری ہوتے ہیں، مثلاً کبھی بھول کر بھی نور الفجر کا راستہ نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ وہ کالی بلی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اسے فضول کے میسیجز اور کال سے گریز کرنا پڑتا ہے۔ اگر دوست ہے تو بس دوست ہی رہا جاتا ہے۔ نور الفجر کے سامنے 3rd کلاس کے گھٹیا جملے بولنے سے اپنے آپ کو باز رکھا جاتا ہے۔ نور الفجر کے ساتھ کبھی دھونس جمانے والے انداز میں بات نہیں کی جاتی۔ نور الفجر جہاں ہو وہاں کبھی نہیں جایا جاتا۔ گاٹ اٹ ڈاکٹر؟ ساری بات سمجھ آ گئی، خیال رکھوں گا۔ اتنی زیادہ ہدایات کے بعد آیان نے خود ہی بات ختم کر کے ہنسا۔ نور الفجر اپنی ویلیوز کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتی تھی۔ غالباً 24 سال تک انسان اس قدر گرون اپ ہو جاتا ہے کہ اسے دوسرے انسانوں کی پہچان ہونے لگتی ہے۔ نور الفجر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی لڑکی تھی، اور یہ بات وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ نور الفجر ٹکر کی لڑکی ہے، اور نور الفجر کو کبھی آیان کا مقصد غلط نہیں لگا تھا، جس وجہ سے وہ اس کے ساتھ شہریار جیسا سلوک نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر وہ ایک کمفرٹ زون میں چلی جاتی تھی، جیسے وہ اس کا محافظ ہو۔ بہرحال یہ تو طے ہوا، اگلے 2 سال تک آیان صرف دوست ہی رہنا چاہیے، اور اس کے بعد تو وہ پاکستان چلی جائے گی، اور آیان جہاں مرضی جاتا۔ اسے بس اس دوستی کی قدر کرنی تھی جو کوریا کے لوگوں کے ساتھ بنائی تھی۔ آیان بھی بس ایک دوست ہی رہ جاتا، شاید ہی زندگی میں اسے کبھی اپنے دوستوں کی ضرورت پڑے۔ دوست بنانے چاہیے، صرف ایک
ایک بیسٹ فرینڈ والی منطق کو فالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر دوست کا مقام، اخلاق، کردار، مزاج اور احساس الگ ہوتا ہے۔ ہر دوست الگ موقع پر کام آتا ہے۔ دوست بنا لینے چاہیے، کیا پتہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ مشکل میں ہو اور اللہ انہیں آپ کے لیے وسیلہ بنا دے، ہمت بنا دے۔ دوست اگر دھوکہ دیتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب کو وفاداری سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایسے دھوکے بھی کھا لینے چاہیے۔ انسان اپنی نفسیات کو بیلنس کرنا سیکھ جاتا ہے۔ جب انسان اپنی نفسیات کو سیکھ جاتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو سیکھ جاتا ہے، کیونکہ سب انسانوں کی فطرت تو ایک سی ہوتی ہے نا۔ باب 9 ڈونٹ یس می۔ کوہساروں اور پتھروں کے ساتھ میں پکارا کروں میرے مولا تجھے، صبح کے پرندوں کے ساتھ میں پکارا کروں میرے مولا تجھے، پانی میں مچھلیوں کے ساتھ، صحراؤں میں ہرنوں کے ساتھ، تیرے بندوں کی یاہوں کے ساتھ میں پکارا کروں میرے مولا تجھے، آسماں میں عیسیٰ کے ساتھ، طور پر موسیٰ کے ساتھ، ہاتھ میں تھامے عصا کے ساتھ میں پکارا کروں میرے مولا تجھے، درد سہنے والے ایوب کے ساتھ، اشک بہانے والے یعقوب کے ساتھ، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کے ساتھ میں پکارا کروں میرے مولا تجھے، حمد و شکر کے ساتھ، وصف قل ہو اللہ کے ساتھ، دائماً ذکر اللہ کے ساتھ میں پکارا کروں میرے مولا تجھے۔ میں جانتا ہوں دنیا کا حال، ترک کر چکا ہوں قیل و قال، سر اٹھائے ننگے پاؤں کے ساتھ میں پکارا کروں میرے مولا تجھے۔ یونس نے گایا گیت یہ قمری بلبل کی طرح، حق کے محبوب ترین غلاموں کے ساتھ میں پکارا کروں میرے مولا تجھے۔ کرسی پر ٹانگ رکھے فون پر اچنبے سے کوئی میسج پڑھتا، وہ دنیا سے بے نیاز اور لا تعلق سے نظر آتا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ بیٹھنا اسے مہنگا پڑ رہا تھا کہ اس کا بہت سا کام پڑا ہوا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ پہنے اور جیل سے بال سیٹ کیے وہ کسی خاص تیاری میں لگ رہا تھا۔ ریسٹورنٹ ایریا سے اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں میں نہایا ہوا ریسٹورنٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ گاہے بگاہے ایک نظر وہ داخلی دروازے پر بھی ڈال لیتا، لیکن دل کہہ رہا تھا وہ آج بھی نہیں آئے گی، اور اسی پل دروازے سے وہ اندر آتی دکھائی تھی، سیاہ لانگ فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے اور سر پر چھوٹا سا اسکارف ٹکائے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لباس عموماً وہ ترک عورتیں فوتگی وغیرہ پر پہنتی تھی، لیکن یہ پاکستان تھا اور یہاں کالا رنگ فیشن کے طور پر پہنا جاتا تھا۔ وہ آج پیاری لگ رہی تھی یا تھی ہی پیاری؟ روحان سکندر کنفیوز ہو گیا۔ علیزہ کمزور ہو گئی تھی یا روحان کو لگ رہی تھی، اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ اسے ہی دیکھے گیا۔ وہ نظریں ہر ٹیبل پر بیٹھے اکیلے مرد کو دیکھتے ہوئے روحان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اپنے اسٹرپ والے بیگ سے فون نکالنے ہی لگی تھی کہ روحان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور علیزہ کی اس پر نظر پڑی۔ دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ روحان نے اشارے سے اسے اپنی طرف آنے کا کہا، لیکن علیزہ کو لگا یہ فاصلہ جیسے صدیوں کا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی اور اسے اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھ کر روحان اس کی طرف بڑھا۔ علیزہ کی آنکھوں میں نمی چمکی اور وہ بہت سے لوگوں کے درمیان سے ہوتی روحان کی طرف بڑھی۔ کچھ تھا اس میں کہ لوگ اسے مڑ کر دیکھنے لگے۔ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ روحان کے سامنے کھڑی ہوئی اور پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ دل کیا اس کندھے سے لگ کر روتی رہے اور اپنا سارا غبار نکال دے۔ روحان اس حرکت پر ششدر رہ گیا۔ اسے ذرا توقع نہیں تھی، پھر بھی اس نے خشمگین مسکراہٹ سے ارد گرد دیکھا۔ روحان خفیف سا مسکرایا اور علیزہ کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ مجھے پہلے ہی بتا دیتی کہ ایسے ملو گی، پرائیویسی کا انتظام کر لیتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ علیزہ اس سے الگ ہو کر اس کے کندھے پر دھپ رسید کرنے کے بعد مطلوبہ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ اپنی لگی تھی اور پھر دونوں اپنے اپنے خول میں بند ہو گئے۔ روحان بھی آ کر علیزہ کے بائیں طرف والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی اور آج اتنے عرصے بعد وہ قریب تھی تو دل خوش فہم ہو رہا تھا۔ کیوں بلایا؟ وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ میرے بلانے پر تم آئی ہو، شکریہ۔ خوشی ہوئی، تم مجھے اس قابل تو سمجھتی ہو۔ وہ بھی ایسے کہہ رہا تھا جیسے کسی تیسرے کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہو۔ تمہاری چوٹیں کیسی ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ دل کے زخم ابھی تازہ ہے، ٹھیک ہونے میں وقت تو لگے گا۔ اس کے ذہنی جملے کے پیچھے کا طنز علیزہ کو سمجھ آ گیا تھا۔ ہمارے درمیان طے ہے روحان کہ آیان کی شادی تک ہم صرف دوست ہیں، ہمیں اپنے کیریئر پر فوکس رہنا ہے۔ یہ دل لگانا وغیرہ ٹائپ فضولیات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ اس سے رائے لینا چاہتی تھی۔
جان سکتا ہوں کہ آیان کی شادی تک ہم دوست بھی نہیں رہ پا رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے ایکسیڈنٹ والی چوٹوں کا بتایا نہیں، وہ زخمی سا ہنسا۔ غالباً 1 سال ہو گیا ہے میرے ایکسیڈنٹ کو، کافی پرانی بات ہے، کیوں نہ آج کی بات کی جائے؟ وہ اسے کچھ جتا نہیں رہا تھا، صرف بتا رہا تھا کہ 1 سال ہو گیا ہے ان دونوں کو بات کیے۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، اچھے بچوں کی طرح روحان نے یہ عذر بھی قبول کر لیا۔ ایکسیڈنٹ کی چوٹوں کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے، کوئی حل ہو تو بتاؤ۔ علیزے نے دکھ سے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر چھائے حزن کو اس کے دل کو چھوا۔ بیرا مینیو کارڈ لے آیا تو روحان نے 2-3 کھانوں پر نشان لگا کر اسے لانے کو کہا۔ اسے معلوم تھا ان دونوں نے کیا کھانا ہے۔ کچھ کہو گی نہیں؟ تم نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ میرے طبیب، اوکے، اب اپنا ڈاکٹر بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ نو آفینس، وہ سرد بھر کر رہ گیا۔ علیزہ اسے دیکھنے لگی، دل بھر آیا اور پھر آنکھیں نم ہو گئی۔ آنسو بہنے لگے تو اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کس چیز سے لڑ رہی ہو مجھے بتاؤ، ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ روحان نے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ علیزہ سے کچھ کہا نہ گیا۔ میرے رویے کی وجہ سے خفا ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ میں نہیں جانتا آج کے بعد ہم کب ملیں گے، پلیز ایسے خاموش مت رہو، ہم بات چیت سے معاملات حل کر سکتے ہیں۔ ہم الگ ہو جاتے ہیں روحان، لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ علیزہ نے سر اٹھا کر بتایا۔ کون لوگ؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ وہ لوگ بہت طاقتور ہے روحان، وہ تمہیں میری وجہ سے برباد کر دیں گے۔ اگر میں نے تم سے طلاق نہ لی تو وہ ہم سب کو مار دیں گے۔ انہوں نے مجھ سے میری آزادی چھین لی ہے، وہ کہتے ہیں میرے ڈیڈ کو بھی مار دیں گے، پھر مجھے ایسی جگہ بھیج دیں گے جہاں مجھ تک تم یا کوئی اور کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ روحان نے تحمل سے سنتے ہوئے تسلیم کیا کہ آج اسے علیزہ کو کسی پبلک پلیس میں ملنے کے لیے نہیں بلانا چاہیے تھا۔ وہ بہت کچھ اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ 2 دن کے لیے لاہور چلو گی؟ میرے کیس کی فائنل سماعت ہے۔ روحان نے چند سیکنڈ میں سارا حساب کیا تھا۔ علیزہ نے نفی میں سر ہلایا تو روحان دکھی ہوا۔ پلیز علیزہ۔ بیرا کھانا لے آیا تو اس نے علیزہ کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا اور پیچھے ہو کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ کھڑی رہو علیزہ، تم لوگوں کی کیوں سنتی ہو؟ ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ تمہیں اللہ کے فیصلوں سے زیادہ لوگوں کی دھمکیوں سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ میں بے وقوف ہوں، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، کیونکہ مجھے بھی اپنی زندگی کے کچھ پل سکون سے جینے ہیں، کیونکہ میں خود غرض بننا چاہتی ہوں، سب سے دور چلے جانا چاہتی ہوں تاکہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ میں تھک گئی ہوں، جیسے چیخ پڑی تھی۔ علیزہ اتنی کمزور تو نہیں تھی، اب ایسا کیا ہوا ہے؟ اس نے نارمل رہنے کی کوشش کی۔ 1 ماہ تک مجرموں کی طرح ٹارچر ہونے کے بعد انسان کے اندر کوئی خیر خواہی کا جذبہ باقی رہ جاتا ہے روحان۔ ٹارچر؟ اس کو لگا کان سائے کر رہے ہیں۔ کس نے کیا؟ وہ شوق میں تھا۔ ایسا کچھ ہے جو مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا اور ابھی تک میں ناواقف ہوں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ اس کے سنجیدہ رویے پر ڈر گئی تھی۔ روحان، تم کنزا سے شادی کر لو، اس نے دھڑکتے دل سے اسے کہا۔ کہاں تھی تم 1 سال سے؟ وہ کچھ اس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ علیزہ کا گلا سوکھ گیا۔ ان کی گفتگو میں یا پھر زندگی میں ہی کنزا بہت بڑا کانٹا تھی۔ میں امریکہ میں ہی تھی۔ تمہیں سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان رہو گے، تمہاری اپنی زندگی میں بہت سے کام ہیں۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ خاموش رہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور آنے والے ہر جھٹکے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ کھانا کھاؤ۔ اپنے لیے کھانا نکالنے لگا۔ کم از کم وہ کسی ریسٹورنٹ میں علیزہ سے کچھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے حقیقت کتنی تلخ ہوتی اور ان کی لڑائی ہو جاتی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، علیزہ کے کہنے پر روحان کا چائنیز ڈالتا ہاتھ رکا۔ اس نے ٹرے واپس رکھا اور اپنی کرسی ڈھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بھوک بھی بھاڑ میں گئی۔ چلو روحان، کھانا کھا لو۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکا اور جب بولا تو آواز کسی قسم کے جذبے سے آ رہی تھی۔ جب تک میں نہ کہوں مجھے مخاطب مت کرنا۔ علیزہ تو روحان کے اس رویے پر شاکی تھی۔ ایسا لگا وہ آگے جواب نہیں دے سکے گی۔ والیٹ سے چند نوٹ نکال کر ٹیبل پر پڑے کھانے پر رکھنے کے بعد علیزہ کو دائیں کلائی سے پکڑ کر اس نے اٹھایا اور ریسٹورنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ پارکنگ میں آ کر اپنی کار میں بٹھایا۔ پھر علیزہ کے سامنے اس نے علیزہ کے والد سیٹھ درانی کو فون کر کے بتا دیا کہ وہ علیزہ کو اپنے ساتھ لاہور لے کر جا رہا ہے۔ روحان، کیا ہوا ہے؟ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں طلاق چاہیے؟ علیزہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ گردن اپنے آپ نفی میں ہل گئی۔ اسے لگا کوئی خواب سچ ہونے لگا ہے۔ روحان اسے چھوڑنے والا ہے۔ روحان سے الگ رہنا، یہ سوچ ہی اس کے لیے اذیت ناک تھی۔
تم مجھے پاگل کر دو گی لڑکی، بڑی محبت کے دعوے دار رہی ہو تم، میرے لیے چند گھنٹے خاموش نہیں رہ سکتی؟ علیزے کو ذرا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ روحان تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ روحان کچھ نہیں بولا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس نے اپنے گھر کے باہر کھڑی کی اور اندر چلا گیا۔ اسے اندر آنے کی آفر تک نہیں کی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اپنے ضروری کاغذات اور فائل اٹھا کر باہر آ گیا تھا۔ علیزے بس اس کی حرکات دیکھتی جا رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر سب فائلز رکھی اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علیزے نے سوچا کہ ایان سے مدد لے، پھر خود ہی روحان کا سامنا کرنے کا ارادہ کیا۔ روحان تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ تم نے کہا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرنے کی وجہ سے مجھے کال نہیں کرتی تھی۔ سیریسلی؟ پہلے کبھی ایسا خیال کیوں نہیں آیا تمہیں؟ روحان پہلے اتنے دشمن نہیں تھے، اب ایک کے بعد ایک شخص جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میں کدھر جاؤں؟ تم صرف نام بتاؤ گی مجھے، تم صرف نام بتاؤ گی، سمجھی؟ کس کا نام؟ کس نے ٹارچر کیا؟ کنزا اور طلال نے۔ طلال کون ہے؟ کنزا کا کزن۔ تم کیسے اس سے ملی؟ تم یقین کرو گے، کم از کم مجھے وفا نبھانی آتی ہے اور بدقسمتی سے تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، تو وضاحت ضرور مانگوں گا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ علیزے پر گویا گڑھوں پانی گر پڑ گیا۔ اس نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ اسے پہلے والا روحان ملے گا؟ اس نے روحان کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ وہ روحان سے دور رہ کر صرف اسے اور خود کو تکلیف دیتی تھی۔ روحان اس کی پیش قدمی جھٹک نہیں سکا تھا، وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا کہ دوسری طرف علیزے تھی، اس کی جان سے زیادہ عزیز، اس کی منکوحہ۔ دوسری طرف وہ ایک ہال میں موجود تھی جہاں بہت بڑے بڑے صندوق قفلے لگا کر رکھے گئے تھے۔ وہ چند پل آگے پیچھے دیکھتی رہی، پھر اسے سامنے سے کنزا آتی دکھائی دی۔ اوہ، تو تم نے مجھے یہاں بھی تلاش کر لیا۔ علیزے کو سمجھنے میں بالکل دقت پیش نہ آئی کہ اس کی وہاں موجودگی کنزا اور طلال ہی کے مرہون منت ہے۔ کیسے تلاش نہ کرتی اپنی کزن کو جس کے پاس میری سب سے قیمتی چیز ہے؟ کیا چاہتی ہو؟ روحان سکندر کو؟ ناممکن ہے کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ پیاری علیزے، تم تو بہت احسار مند ہو، اتنی سی قربانی نہیں دے سکتی کہ انسان کے لیے؟ میں تمہاری منت کرتی ہوں، پلیز، میں روحان کے بغیر مر جاؤں گی، میں پاگل ہو چکی ہوں، تم تو میری دوست ہو نا، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو۔ کنزا نے فوراً پیترا بدلا۔ میرا کیا ہوگا کنزا؟ میں نے تو آدھی زندگی روحان اور اس کے دوستوں کے ساتھ گزاری ہے، اور اب جب ہم ایک ہو چکے ہیں تم کیوں ہمارے بیچ آنا چاہتی ہو؟ میں تمہارا خیال کروں لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے زندگی نے رشتوں کے لیے بہت ترسایا ہے، پلیز تم مجھ سے روحان سے دور جانے کا مت کہو۔ کنزا کا بدلا رویہ دیکھ کر وہ بھی نرم پڑ گئی تھی۔ میرے دل کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں علیزے۔ طلال آ کر کنزا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں سچے دل سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں اور کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا۔ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں سب برباد کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے روحان کو مارنا پسند کروں گا۔ علیزے کو فرق نہیں پڑا تھا، لیکن روحان کو مارنے کی دھمکی ہمیشہ دل پر جا کر لگتی تھی۔ تم دونوں آپس میں شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اور اگر مجھے روحان نہ ملا تو میں علیزے کو قتل کرنے کے بعد مرنا پسند کروں گی۔ کنزا نے بھی اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ علیزے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اگر اسے لگا تھا کہ روحان سے نکاح کر کے وہ کنزا سے چھٹکارا پا سکتی ہے تو یہ اس کی بھول تھی۔ بس بہت ہوا یہ چوہے بلی کا کھیل، اگر ایسے ٹھیک ہے تو ایسے ہی صحیح۔ یہاں مجھے قتل کرنے کے لیے لایا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، تم سے معاہدہ طے ہو کرنے کے لیے۔ مجھے موت قبول ہے، اس کے بعد روحان اور تم دونوں آزاد ہو، جو جی میں آئے وہ کرو۔ علیزے کسی کے راستے میں نہیں آئے گی۔ اور علیزے کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ طلال اسے ایسے مرنے دے گا؟ خدا کے لیے میرے لیے اذیت کا سامان مت بنو، میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں ہاتھ جوڑ لیے۔ روحان کو چھوڑ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کبھی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ملے گا تمہیں، طلال نے سنجیدگی سے کہا۔ روحان کو چھوڑنا موت سے کم ہے کیا؟ وہ چیخ کر بولی۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا تم بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ خیر، اب یہ تمہارے جواب پر منحصر کرتا ہے، ورنہ ڈی او پی میں موجود روحان کی کافی میکر اس کی کافی میں کسی بھی وقت زہر ڈال کر اس کا کام تمام کر سکتی ہے۔ وہ صرف ایک کال کی منتظر ہے۔ علیزے کو لگا ارد گرد کے بعد دیگرے دھماکے ہوئے ہیں۔ روحان کی کافی میکر زینب تھی اور وہ کیسے اسے زہر دے سکتی تھی؟ ایسا ناممکن ہے۔ نہیں، زینب ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، ایسا ناممکن ہے۔ موت روحان کے بہت قریب کھڑی تھی اور علیزے کا فیصلہ اسے فی الحال بچا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی اور وہ زمین پر گر گئی۔ وہ بغیر بات کیے مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا، میں خلا بھی مانگوں تو وہ انکار کر دے گا۔ اس کا دماغ سائی سائی کرنے لگا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔
یہ سب کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، مجھے اس سے 1 to 1 ملاقات کرنی پڑے گی، وہ یہاں نہیں آئے گا، مجھے پاکستان جانا ہوگا۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں کہہ رہی تھی جیسے وہ تصور میں دیکھ رہی تھی روحان اسے طلاق دے رہا ہے اور علیزہ اس کی منت کر رہی ہے کہ ایسا مت کرو، میں تو مجبور ہوں، تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو جاؤ پاکستان اپنے روحان سے طلاق لینے، کنزا نے سنجیدگی سے کہا اور علیزہ نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ کیا میں بھی جا سکتی ہوں؟ جب پاکستان جاؤں گی تو روحان سے طلاق لے لوں گی، اگر اسے کچھ ہوا تو خدا کی قسم تم لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا اور میں اپنے ہاتھوں سے تم لوگوں کو قتل کروں گی۔ اوکے، تمہارے پاس بہت وقت ہے، جاؤ اور بچا لو روحان کو، طلال نے کہا اور علیزہ وہاں سے نکل گئی۔ جانا کہاں تھا؟ پاؤں کہاں پڑ رہا تھا؟ کس سمت مڑنا چاہیے تھا؟ کون سا دروازہ امید دکھانے والا تھا؟ کون سا سہارا دینے والا تھا؟ کون اس مشکل میں علیزہ کے ساتھ کھڑا ہونے والا تھا؟ اب کچھ گڑمڑ ہونے لگا، کب اس نے کیب لی اور کب اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچی، وقت کا اندازہ دماغ سے مٹنے لگا۔ یاد رہا تو وہ تصور میں کہے گئے روحان کے 3 الفاظ، اگر وہ سچ ہو جاتے تو علیزہ کی روح پرواز کر جاتی۔ ابھی تک تو وہ روحان کے ساتھ مل کر نکاح کی خوشی بھی سیلیبریٹ نہیں کر پائی تھی اور وہ ظالم لوگ کہہ رہے تھے کہ اسے چھوڑ دو، طلاق لے لو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے آیان کا نمبر ملایا، ہر کرائسس میں بے غرض مدد کرنے والا صرف وہی تو تھا، اسی کے پاس مدد کو جایا جاتا تھا، جو دوست تھا، بھائی تھا، وہ حل نکال لیتا تھا، وہ بچا لیتا تھا۔ آیان، میری مدد کرو پلیز، روحان کو بچا لو، یہ لوگ اسے مار دیں گے، اس کو کافی میں زہر ملا کر دے دیں گے، پلیز میری مدد کرو۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کیا آج پھر کوئی برا خواب دیکھا ہے میرے بھائی کے بارے میں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں، تم روحان سے کہو کسی کے ہاتھ کی بنی کافی نہ پیے اور ڈی او پی کی مین بلڈنگ میں کم سے کم جائے۔ ایک بات مانو گی؟ آیان نے دکھ سے کہا۔ سب باتیں مانوں گی لیکن روحان کو بچا لو۔ وہ صرف روحان کو بچانا چاہتی تھی۔ بچانے اور مارنے والی ذات اللہ کی ہے، تم کچھ دنوں کے لیے پاکستان آ جاؤ، میں روحان سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ اسے معلوم تھا اگر وہ روحان کے پاس گئی تو اس سے طلاق کا مطالبہ ہی کرے گی۔ کیا ہوا ہے؟ علیزہ سب کچھ اسے بتانے لگی۔ زینب کو جاب سے نکلوا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آیان، تم بہت فہمی عورت ہو علیزہ، روحان کو کچھ نہیں ہوگا، میں طلال کی تھوڑی مہمان نوازی کروا دیتا ہوں، فکر مت کرو، وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور کنزا، اسے کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرواؤ۔ آیان نے اسے سمجھا دیا کہ وہ سب سنبھال لے گا اور علیزہ پاکستان چلی جائے۔ اس کے باوجود چند دن بعد وہ پھر سے کنزا اور طلال کے پاس تھی اور اس مرتبہ وہ مغوی کے طور پر تھی۔ اسے یقین کرنا تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ لوگ روحان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، لیکن 1 ماہ کی بھوک، پیاس اور ٹارچر سے اس کی حالت مردوسی ہو گئی تھی۔ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھی کہ یہ ظلم برداشت کر پاتی۔ اگر کسی سے رابطہ تھا تو آیان سے تھا اور وہ کوریا میں بیٹھ کر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے اندازے کے برعکس آیان نے اس کی مدد کی۔ ایسے میں بھی آیان نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ماں کے امریکی دوست اور پولیس کی وجہ سے وہ علیزہ کو چھڑوانے میں کامیاب ہوا تھا۔ طلال اور کنزا لمبا عرصہ امریکی جیلوں میں اپنا وقت گزارنے والے تھے۔ دوسری طرف علیزہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اکیلی رہ پاتی۔ آیان نے ہی علیزہ کو پاکستان بھیجنے کا انتظام کروایا اور وہ اپنے گھر آ گئی تھی۔ دنیا میں کیا چل رہا ہے اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے واپس آ کر روحان سے ملاقات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ایک دن اسے اپنے والد سے ہی حدیقہ کے ایکسیڈنٹ اور خبیب کے قتل کے بارے میں معلوم ہوا اور وہ اگلے دن سکندر ہاؤس میں تھی۔ اتفاقاً روحان سے ملاقات نہیں ہوئی اور اس کے بعد اس نے خود بھی کوشش نہیں کی۔ روحان کی غیر موجودگی میں وہ ڈی او پی گئی کیونکہ اسے زینب کو جاب سے فارغ کرنا تھا، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا زینب 1 سال کی چھٹی پر ہے کیونکہ اس کی شادی ہے۔ روحان کی نئی کافی میکر سے بات چیت کرنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ کنزا زینب کی نہیں، اس نئی لڑکی کی بات کر رہی تھی۔ ایک دن روحان نے میسج کر کے ڈنر پر بلایا اور وہ انکار نہیں کر سکی۔ نکاح کے بعد پہلی ملاقات تھی اور وہ تیار ہو کر چلی گئی تھی، لیکن روحان کا رویہ اسے ڈرا گیا تھا۔ اسے اپنے گھر لا کر وہ کب سے کمرے میں بند تھا اور ابھی تک اس سے بات نہیں کی تھی۔ علیزہ نے کئی مرتبہ دروازے کے قریب جا کر کھولنا چاہا، لیکن روحان کا سامنا کرنے کی ہمت وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ اب وہ ٹینشن سے رو دینے کے قریب تھی۔ کچن میں آ کر اس نے فریج کھولا اور پانی کی بوتل لے کر باہر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آیان کو بار بار فون کرتے کرتے رک جاتی۔ 4 گھنٹے گزر گئے اور اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ جارحانہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس کے ناک کرنے سے پہلے ہی دروازہ کھل چکا تھا۔
کیا ہوا؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ رات والے غصے کا چہرے پر گمان تک نہ تھا۔ اگر گھر میں کسی مہمان کو زبردستی لایا جائے تو اسے کمپنی بھی دی جاتی ہے، نہ کہ بزدلوں کی طرح کمرے میں بند ہو جایا جاتا ہے۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، کون مہمان تم؟ اس نے سوالیہ انداز میں ایبرو اچکایا۔ غالباً رات سے میں ہی اس گھر میں مہمان ہوں۔ تم سے ایسا کس نے کہا ڈاکٹر؟ یہ اپارٹمنٹ میرا ہے اور تم میری بیوی ہو۔ بیویاں کب سے اپنے ہی گھر میں مہمان بننے لگی؟ اینڈ ڈونٹ ٹیل می تم پچھلے 4 گھنٹوں سے میرے باہر آنے کے انتظار میں لاؤنج کے چکر کاٹ رہی ہو۔ ساتھ والا کمرہ تم استعمال کر سکتی تھی یا مجھ سے پوچھ ہی لیتی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اگر بھوک لگی تھی تو کچھ بنا کر کھا لیتی۔ وہ نارمل سے انداز میں سارے مسائل کا حل بتاتا گیا اور علیزہ حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کوئی اور بس نہ چلا تو اس نے کھینچ کر روحان کے گال پر تماچا دے مارا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے کچھ سخت کہنے لگا تھا کہ علیزہ چیخ پڑی، تم اس قابل ہی نہیں ہو روحان کہ میں تمہارے لیے آنسو بہاؤں۔ تم بے مروت انسان، کل رات سے مجھے سولی پر چڑھایا ہوا ہے اور اب آ کر کہہ رہے ہو میڈم یہ تمہارا گھر ہے، جو جی میں آئے کرو۔ واٹ دا ہیل روحان، میں تمہیں بیوقوف نظر آتی ہوں؟ مجھ سے ساری کہانی سننے کے بعد بھی تم نے مجھ سے ذرا ہمدردی نہیں کی۔ تم مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ کیا علیزہ کو رلانے میں مزہ آتا ہے تمہیں؟ علیزہ ہی پاگلوں کی طرح کیوں تمہارے پیچھے بھاگتی رہے؟ آج مجھے اپنے انتخاب پر افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے تم سے شادی تو کیا نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میری محبت نے مجھے خوب رسوا کر لیا۔ بھاڑ میں جاؤ، آج سے تم روحان سکندر۔ علیزہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ میں تمہیں کسی کے ہاتھوں قتل ہونے سے پہلے خود ہی مار دوں گی تاکہ جیل میں ساری زندگی یہ افسوس باقی نہ رہے کہ میری وجہ سے قتل ہو گئے تھے۔ تم آزاد ہو، علیزہ نے تمہیں چھوڑ دیا روحان سکندر۔ تم آزاد ہو، اپنی زندگی میں خوش ہو جاؤ۔ علیزہ نام کی بیڑیاں تمہارے پاؤں سے نکل گئی ہے۔ مجھ پر تف ہے کہ تم جیسے شخص سے محبت کی۔ ہر اس لمحے پر لعنت ہے جس میں تم سے محبت پروان چڑھتی رہی۔ چیخ چیخ کر کہتی وہ آخر پر روتی تھی اور پھر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر وہاں سے ہٹ گئی۔ صوفے سے اپنا بیگ اٹھا کر آخری نظر دروازے کے ساتھ بت بنے روحان پر ڈالی۔ غصے کا دورہ پھر پڑا اور وہ اس کی طرف بڑھی، اپنے بیگ سے اس پر حملہ کیا اور روحان نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ کیا طلاق چاہتی ہو ڈاکٹر؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آج آر یا پار؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ علیزہ کا سانس حلق میں اٹک گیا، دل دھڑکنا بھول گیا۔ روحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ علیزہ کا غصہ سوانے سے پر چڑھا تھا۔ گیلی آنکھوں کو صاف کر کے اس نے ایک مزید جھاپڑ روحان کو رسید کیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا روحان کا خون پی جائے۔ دوسری طرف وہ ہکا بکا سا اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس کی جرأت دیکھ رہا تھا۔ ایک تھپڑ قابل برداشت تھا لیکن وہ اسے 2 تھپڑ مار چکی تھی۔ گہرے سانس لیتے اس نے یہ حقیقت بھی تسلیم کر لی کہ اس کی بیوی نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ خبردار ایسا سوچا بھی تو۔ علیزہ نے تمہیں چھوڑا ہے، تم مجھے چھوڑ کر دکھاؤ۔ تمہارے گھر کو تم سمیت آگ نہ لگا دی تو نام بدل دینا۔ مرنے نہیں دوں گی اور ساری زندگی جلے ہوئے وجود کے ساتھ مجھے یاد کر کے آہیں بھرو گے۔ انگلی اٹھائے وہ وارننگ دے رہی تھی اور روحان پر سے گویا منو بوجھ اترا تھا۔ علیزہ الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اپنے جبڑے کو سہلاتا وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کس جلاد کی اولاد ہو تم علیزہ؟ یہ جان سینا والا ہاتھ کب سے میرے لیے تیار کر رکھا تھا؟ شوہر پر ہاتھ اٹھانا کہاں کا انصاف ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس کر چکی ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کالے بادل چھٹنا شروع ہوئے۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ علیزہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اب کیا مراقبہ کر رہی ہو؟ مزید گلفشانی کرو کیونکہ میں منتظر ہوں۔ تم مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ وہ شرمندگی سے بولی کیونکہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ غصے میں کیا کر بیٹھی ہے۔ وہ ہنسا اور اسے ساتھ لیے کچن میں چلا آیا۔ تمہیں پتہ ہے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ علیزہ کاؤنٹر ٹاپ سے ٹیک لگا کر شرمندہ سی کھڑی ہو گئی، جیسے روحان پر ہاتھ اٹھانے کے بعد پچھتا رہی ہو۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اف! خدا کے لیے اب رونا مت شروع کرنا۔ ظلم بھی خود کرتی ہو اور مظلوم بھی خود بن جایا کرتی ہو۔ وہ فریج کا جائزہ لیتے ہوئے خفگی سے بولا تو وہ کچھ نہیں بولی۔ کچھ بنانا آتا ہے؟ علیزہ سے پوچھتے ہوئے فریج سے سبزیاں نکال کر شیلف پر رکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک کیبن سے پاستا کا پیکٹ نکالا۔ علیزہ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ روحان اسے کبھی کیوں نہیں کہتا تھا کہ وہ غلطی پر ہے؟ خاموشی سے اس کی بات کیوں مان لیا کرتا تھا؟ بے تحاشا اس کا دل چاہا روحان کو مزید مارے اور اتنا مارے کہ وہ خود اعتراف کر لے کہ اسے علیزہ سے محبت ہے۔ کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ صبح کیس کی سماعت ہے، اسی کے حوالے سے کچھ کام تھا، وہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے بتا بھی تو سکتے تھے۔ میں خواہ پریشان ہو گئی کہ طلاق کے پیپرز تیار کر رہے ہو۔ فریزر سے بون لیس نکالتے ہوئے اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔
تو مجھے مارنے کے شرف سے محروم ہو جاتی، اور اگر یہ جاننے کا اتنا ہی شوق تھا کہ میں کیا کر رہا تھا تو کمرے میں آ جاتی۔ میں منع کر کے تو نہیں گیا تھا، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ پاستا ابالنے کے لیے پانی رکھ رہا تھا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی۔ علیزے نے ایپرن پہن لیا۔ روحان عام سے حلیے میں تھا اور اس کی بات پر محض شانے اچکائے۔ تھپڑوں کے لیے معافی مت مانگو، لیکن اپنے کہے گئے الفاظ کا احساس ہو تو کبھی بھی آ کر معافی مانگ سکتی ہو۔ تم چاہتے ہو میں تم سے معافی مانگوں؟ سبزیوں کا باؤل پکڑے وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ تمہارے الزامات ناقابل برداشت ہوتے ہیں محترمہ۔ انسان کو مجھ جیسا ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے یہ سب سننے کے لیے۔ اس کے ہاتھ سے باؤل لے کر وہ سبزیاں دھونے لگا۔ نکاح مبارک ہو۔ روحان نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر بگڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ وہ خفیف سا مسکرا دی۔ کچھ دیر پہلے والے منظر کے پیش نظر اس وقت تم مجھے طلاق مبارک کہہ رہی ہوتی۔ کچھ بھی بولتے رہتے ہو، گڑبڑا کر کہتی۔ کیبن کھول کر مسالے وغیرہ نکالنے لگی۔ روحان نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا اور سر جھٹک کر پلر سے کھیرے اور گاجریں چھیلنے لگا۔ علیزے نے پاستا کا پیکٹ ابلتے پانی میں ڈالا اور فریج سے باقی کے ساسز نکالنے کے بعد گوشت کو مسالہ لگایا۔ روحان ڈائٹ کانشیس تھا اور اسی لیے اس کے فریج میں ہمیشہ تازہ سامان موجود رہتا تھا۔ آئی ایم سوری روحان۔ لمبی خاموشی کو علیزے نے توڑا۔ روحان کا چلتا ہاتھ ایک لمحے کو رکا، گلے میں آنسو کا گولا اٹکا، پھر اس نے صرف اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ علیزے کی حرکت پر دکھی تھا، لیکن اسے معاف بھی کر چکا تھا۔ اگر ایسے علیزے کا غصہ اترتا ہے تو ایسے ہی صحیح، لیکن وہ ہر اس لمحے پر لعنت بھیج چکی تھی جس میں وہ روحان سے محبت کرتی رہی تھی۔ کیا وہ اتنا برا ہے؟ اس کا دل دکھی ہوا۔ غصہ حرام کیوں ہوتا ہے؟ آج اس کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ پاستا ابل گیا تو اس نے 2 باؤلز نکال لیے اور ان میں پاستا انڈیلا۔ اس کے بعد روحان نے مشرومز کو ابالنے کے لیے رکھ دیا۔ فرائنگ پین میں تیل ڈال کر اس نے گاجروں کو ریڈ چلی فلیک میں پکایا۔ علیزہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ناراض ہو؟ اس کے چہرے پر وہ انگلیوں کے نشانات دیکھ سکتی تھی۔ یہ حق صرف تمہارا ہے، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ زیادہ زور کی لگی ہے؟ وہ ہنسا جیسے اپنا مذاق بن جانے پر خوش ہو رہا ہو۔ گاجریں پکانے کے بعد اس نے دونوں باؤلز میں پاستے کے اوپر ایک سائیڈ پر کر کے ڈالی اور پھر علیزے کو دیکھا۔ دل نے کہا کہ غصے میں انسان کچھ بھی کہہ جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل میں نفرت یا بدگمانی کو جگہ دی جائے۔ کھیرے اور سلاد اس نے کہتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ کر فرائنگ پین کے سامنے علیزے کو کھڑا کر دیا اور خود مشرومز کو پانی سے نکالنے لگا۔ ہر بات کے لیے سوری۔ اس نے روحان کی طرح ہی کھیروں کو اور پھر سلاد کے پتوں کو باری باری پکانا تھا۔ ایک مرتبہ کہہ دیا بہت ہے۔ واپس کب جا رہی ہو؟ اسے فی الحال علیزے سے ایسا ویسا کچھ نہیں سننا تھا۔ واپس کبھی نہیں جاؤں گی، اس نے قطعیت سے کہا تو روحان چونکا۔ آیا نے انہیں جیل تو بھیج دیا ہے نا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس نے فریج سے انڈے نکالتے ہوئے پوچھا۔ وہ پھر باہر آ جائیں گے۔ کنزا کو تو ڈیڈ ہی رہا کروا دیں گے اور طلال کے بھائی اسے بھی بچا لیں گے۔ غالباً وہ پاکستان نہیں ہے، روحان نے فوراً کہا۔ رشوت خوری پوری دنیا میں عام ہے روحان۔ اگر وہ امریکہ کی جیل میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں ہر شخص ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ کون سے قانون کے تحت انہیں جیل ہوئی تھی؟ وہ مصروف سا پوچھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے انٹرنیشنل لا ہی نافذ ہوا ہوگا، کیونکہ وکٹم ایک فارن اسٹوڈنٹ تھا۔ باقی آیان کو معلوم ہوگا۔ دوسرا فرائنگ پین نکال کر روحان اس پر انڈا فرائی کرنے لگا۔ مجھے تم دونوں ہی پسند نہیں ہو۔ فرائیڈ ایگ کو پلیٹ میں رکھتے اس نے منہ بسورا۔ وہ دونوں ہمیشہ اسے لا علم رکھ کر کام کر لیا کرتے تھے۔ جانتی ہوں تمہیں ہم دونوں سے محبت ہے۔ بلی کو خواب میں چھچڑے۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ لو جی، ہماری کورین ڈش تیار ہے۔ مشرومز کے بعد چکن کو پکایا اور پھر پاستے پر ڈالنے کے بعد آخر میں فرائیڈ ایگ دونوں باؤلز میں رکھ دیے۔ ہم نے آیان سے دنیا کے بہت سے کھانے بنانا سیکھ لیے ہیں۔ علیزے بھی ہنسی۔ ان دونوں نے مل کر بیبیمباپ بنایا تھا، جسے کوریا میں مکس رائس بھی کہا جاتا ہے اور یہ کوریا کی نیشنل ڈش بھی مانی جاتی ہے۔ بہت آسان سی تھی یا شاید آج روحان کو ایسا لگا۔ روحان ڈائٹ کا سختی سے خیال رکھتا تھا اور چاول وہ کھاتا نہیں تھا، اس لیے وہ پاستا یا نوڈلز کا استعمال کر لیا کرتا تھا۔ علیزے کھانا باہر سینٹرل ٹیبل پر لگا کر فریش ہونے کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی اور وہ دل گرفتگی سے اپنے بال جگڑتا کچن میں آیا اور سنک پر جھک کر اپنے چہرے پر کئی مرتبہ پانی کے چھپاکے مارے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔
جو وہ کسی صورت علیزے کے سامنے نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ عورت کی عزت کرتا تھا اور علیزے تو پھر اس کی بیوی تھی۔ اس پر غصہ کیسے نکالتا؟ آنکھوں سے پانی روا ہوا تو آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ گہرے سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کیا، پانی کی بوتل منہ سے لگا کر سارا پانی پیا اور علیزے کے آنے سے پہلے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ آئی مسٹ سے تمہیں اور آیان کو شیف ہونا چاہیے، بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ علیزے بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ کاش کہ ایسا ہی ہوا ہوتا۔ وہ بھی ہنسا اور علیزے کو اس کا باؤل اٹھا کر دیا۔ شکریہ، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہی تھی۔ علیزے کی سائڈ سے سب ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن روحان کا چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ ہاں جی محترمہ، آج کب تک واپس آؤ گی؟ کامن روم میں نور ناشتہ کر رہی تھی۔ دوسری طرف جب عاشی نے اس کے سامنے کرسی لگاتے ہوئے استفسار کیا، نور نے آئی پیڈ پر سے ایک نظر ہٹا کر اسے دیکھا اور کہا، کل صبح 4 بجے تک فری ہو جاؤں گی، کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے نارمل انداز میں کہا۔ اوہ خدایا، نور تم مرنا چاہتی ہو کیا؟ اتنی جانفشانی سے کون کام کرتا ہے یار؟ پہلے شام تک آ جایا کرتی تھی، پھر رات دیر سے آتی، اور اب غضب یہ کہ اگلی صبح واپس آتی ہو۔ میں تو تمہارے والد کو فون کر کے آج ہی کہہ دوں گی کہ اپنی بیٹی عزیز ہے تو فوراً سے اسے پاکستان بلا لے، ورنہ اس کی لاش ہی واپس ملے گی۔ صبح صبح تمہاری بکواس سے میرا موڈ خراب ہو رہا ہے، جلدی ناشتہ کرو، آج مجھے مین کیمپس بھی جانا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا اور آئی پیڈ پر سلائیڈز آگے کرتی رہی۔ کل آیان بھی تمہارا پوچھ رہا تھا، عاشی نے اسے دیکھتے ہوئے مزے سے کہا۔ اس میں نیا کیا ہے؟ تم ہر تیسرے دن یہی جھوٹ بولتی ہو۔ اف نور، بہت بورنگ ہوتی جا رہی ہو تم۔ عاشی خفا ہوئی۔ اچھا، اس ویکنڈ پلان بناؤ، کہیں چلتے ہیں، اس سے پہلے تمہیں نور الفجر میسر نہیں۔ نور نے ناشتہ مکمل کیا اور عاشی سے کہا، سیول میں تو کہیں نہیں، البتہ بوسان وغیرہ کا سوچ رہی ہوں، کم از کم 2 دن رہ کر آئیں گے۔ عاشی نے حتمی فیصلہ کیا۔ سیول تو واقعی وہ ہر دن گھومتی تھی، کبھی اسٹریٹ فوڈ کھانے چلی جاتی، کبھی کسی ایشین ریسٹورنٹ میں کھانا چیک کرنے جاتی، کبھی کسی کافی شاپ میں یا شاپنگ مال میں پائی جاتی۔ شاپنگ مال کی سیر کے لیے انہیں ویکنڈ کا انتظار کرنا پڑتا، کیونکہ کوئی بھی اچھا مال 70 فلور سے کم پر راضی نہیں تھا اور انہیں پورا دن لگانا پڑتا، اور ستم یہ کہ عاشی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ پیسے ضائع ہونے سے بچاتی تھی۔ نور تو سخاوت میں حاتم طائی کو پیچھے چھوڑ جایا کرتی تھی، لیکن عاشی اسے پیسے استعمال نہیں کرنے دیتی تھی، اور اسی وجہ سے نور الفجر کے اکاؤنٹ میں خاطر خواہ رقم موجود رہنے لگی تھی۔ دوسرا، اس کی جاب کی وجہ سے بھی کافی پیسے اس کے پاس موجود تھے۔ نور نے اپنی ریسرچ ٹیم کے ساتھ چند ماہ بعد بوسان جانا تھا، اسی لیے وہ عاشی کے ساتھ بوسان تو نہیں جا سکتی تھی، اس کے علاوہ کسی شہر کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ اس ویکنڈ پر وہ مریم کی طبیعت خرابی کی وجہ سے کہیں نہیں جا سکی تھی، اس لیے اسی کے گھر رک گئی تھی۔ نور کی ملاقات آیان سے ہو گئی تھی، جو کوریا سے واپس جا رہا تھا۔ کہاں جا رہا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جاننا چاہتی تھی۔ کھانے کے بعد اسے ٹائم مل ہی گیا آیان سے بات کرنے کا۔ عاشی جنیم کے ساتھ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مریم اور مارک صوفے ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے۔ آیان واک کا کہہ کر اپارٹمنٹ چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا، وہ بھی ان لوگوں کو ایکسکیوز کر کے اپارٹمنٹ سے باہر آ گئی تھی۔ آیان جوگرز پہنتی وہ اسے آواز لگا رہی تھی۔ آیان لفٹ تک نہیں پہنچا تھا، اس کے بلانے پر حیرت سے پلٹا ضرور تھا۔ نور نے جلدی سے اپنے لیسز بند کیے اور اس تک آئی۔ خیریت ہے فجر؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں بھی رات کے کھانے کے بعد واک کرتی ہوں، سوچا تمہارے ساتھ ہی چلی جاؤ۔ لفٹ کے اندر جاتے اس نے بے نیازی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور اسے غور سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا جتنی مصروف اس کی زندگی ہے، کھانے کا وقت ہی بمشکل ملتا ہوگا کچھ کھانے کے بعد واک کرنا۔ پھر بھی اس نے مسکراتے ہوئے نور کو خوش آمدید کہا۔ کیسی ہو؟ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو آیا نے گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کر کے اس کی طرف رک کر کے پوچھا، ٹھیک ہو؟ روحان کے کیس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کافی دنوں سے اسے کال کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن کر نہیں پائی۔ وہ اب سرسری سا پوچھ رہی تھی کہ اس کا آیان کے ساتھ آنے کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، وہ بس جاننا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور انایا کے بارے میں وہ کم سے کم ہی بات کرتے تھے تاکہ کوئی دکھی نہ ہو۔ کل خبیب کیس کی فائنل سماعت ہے، اب آ رہی ہے پار، اس کے بعد بھی 2 کیسز ہے۔ اپنے کچھ قریبی پروسیکیوٹر سے بات کی ہے، انشاءاللہ جلد ہی کیس وائنڈ اپ ہو جائیں گے۔ لفٹ کا دروازہ وا ہوا اور وہ دونوں باہر نکلے۔ سارے میں دن کا سما تھا اور ہلکی روشنی میں بھی وہ فلور جگمگا رہا تھا۔ گلاس ڈور کھول کر وہ لوگ باہر آ گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، لیکن گرمی اس قدر نہیں تھی کہ برداشت سے باہر ہو۔
اس طرح تو روحان کا بہت وقت برباد ہوگا۔ ان مسائل کا حل نکالے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ روحان کے پاس صرف اس کا نام اور کام ہے جس کی وہ ہر قیمت پر حفاظت کرتا ہے۔ اس کا نام اس طرح گھٹیا کیسز کی نظر ہو ہمیں ہرگز برداشت نہیں ہے، اس لیے ہم وہ کر رہے ہیں جو سب کرتے ہیں۔ ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ اور سب کیا کرتے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایک شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ دینے لگے تو فیصلہ بدل دو، لیکن اپنی ساکھ پر آنچ نہ آنے دو۔ اور بالفرض آپ اس قابل نہ ہو کہ فیصلہ بدل سکو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے قدم سیونگ سو ڈانگ سڑک کی طرف مڑ گئے۔ ایان بھی اس کے ہم قدم رہا۔ پھر لمبے ٹرائل پر چلے جاؤ یا سیٹلمنٹ کروا لو، کم از کم تب تک آپ مجرم نہیں کہلائے جا سکتے جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اس کا مطلب روحان بے گناہ نہیں ہے۔ وہاں بھی ابھی مکمل رات نہیں ہوئی تھی۔ کافی شاپس، چھوٹے ریسٹورنٹس اور دکانیں کھلی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب روحان کے دشمنوں کی پہنچ اس سے بہت اوپر ہے، ایان نے لاپرواہی سے کہا۔ کبھی کبھی اس کے رویے سے لگتا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کا عمل ایسا ہوتا جیسے اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان کسی مشکل میں پھنس جائے تو بغیر مقابلے کے مدد کے لیے سب سے پہلا نام ایان سکندر کا ہی آتا۔ وہ ایسا ہی بیوقوف سمجھا جاتا تھا کہ مدد بھی کر لیتا اور کریڈٹ تک نہ لیتا، لیکن وہ اتنا ہی اسمارٹ تھا کہ کریڈٹ کے بدلے وہ کئی کام نکلوا لیتا۔ روحان اس کا بھائی ضرور تھا، لیکن اتنے دور بیٹھ کر وہ کس طرح اس کے کیسز دیکھ رہا تھا، نور واقعی امپریس ہوئی تھی۔ اگر عنایا زندہ ہوتی تو وہ یقیناً یہ سن کر حیرت سے غش کھا جاتی۔ پاکستان کا عدالتی نظام، وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بس یہی پوچھنا تھا، ایان ہنسا۔ نہیں، میں تو واک پر آئی تھی، اس نے بغیر برا منائے کہا۔ وہاں ایک کافی شاپ کے باہر ہانگڈے پر پرفارمنس ہو رہی تھی۔ ایان بھی اس طرف بڑھ گیا اور ڈانس کرتے لڑکوں کے گروپ کو دیکھنے لگا۔ اسے شاید یقین تھا کہ نور بھی یہ دیکھنا چاہے گی، اس لیے اسے باقاعدہ ساتھ آنے کا نہیں کہا۔ وہ BTS کے گانے مصنوعی محبت پر ناچ رہے تھے۔ ہانگڈے پرفارمنس کوریا میں بہت عام تھی، جس میں چند ٹین ایجرز لڑکے لڑکیاں سڑکوں پر، ریسٹورنٹ کے باہر یا کسی ہجوم والی سڑک پر ڈانس کرنا شروع کر دیتے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لوگوں کا رش لگ جاتا اور کئی لوگ پرفارمنس میں ان کا ساتھ دیتے۔ کوریا میں یہ ہر دوسرے دن کا شغل تھا اور لوگ بہت انجوائے کرتے تھے۔ وہ سردی گرمی نہیں دیکھتے تھے، بس چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے مواقع بنا لیا کرتے تھے۔ نور ششوپنج میں مبتلا ہو گئی کہ ایان کے پیچھے وہاں جا کر پرفارمنس انجوائے کرے یا آگے بڑھ جائے، واپس چلی جائے یا رک کر انتظار کرے۔ اللہ کے لیے گانے سننا ہی چھوڑنا تھا، اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ وہ اسپیکر پر گونجنے والی آواز سن سکتی تھی، اس کا پسندیدہ گانا بج رہا تھا۔ یہ بہت مشکل تھا۔ I'm so sorry but it's fake love. وہ اس طرف قدم نہیں بڑھا پائی۔ لوگ ویڈیو بھی بنا رہے تھے اور تالیاں بجاتے ہوئے داد بھی دے رہے تھے۔ ماحول دوستانہ تھا، بے تکلفانہ تھا، لیکن نور کو مشکل فیصلہ لینا تھا اور اس نے کان بند کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا لیے۔ اس نے جلد فیصلہ لے لیا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ صرف مریم کے کہنے پر وہ اپنی عزیز ترین عادت بلکہ ایڈکشن کو چھوڑنے کی کوشش کرے گی۔ وہ کے پاپ کو چھوڑنے کی کوشش کرے گی اور نور الفجر نے کوشش شروع کر دی تھی۔ ایان نے اسے آگے بڑھتے دیکھا تو حیران ہوا، پھر اسے یاد آیا کہ وہ صرف واک پر آئے تھے، کوئی پرفارمنس انجوائے کرنے نہیں۔ اس نے سامنے پڑے ہیٹ میں چند وان ڈالے اور جلدی سے نور کے پیچھے گیا۔ میان سوری مجھے وہ پسند آیا تو دیکھنے کے لیے رک گیا۔ اس نے وضاحت پیش کی، گھن جانا کوئی بات نہیں۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ وہ کورین نہیں تھے، لیکن وہاں رہتے ہوئے کورین زبان بولنے سننے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ بات سمجھ کر دونوں مسکرائے۔ ہماری غلطی نہیں ہے، نور نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں واپس جا رہا ہوں، ایان نے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اس کا حلیہ ہمیشہ لاپرواہ ہوتا تھا، آج بھی وہ میرون جینس اور ڈارک گرے شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ سیونگ-سو ڈانگ کی گلیاں چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن وہاں صفائی اس قدر تھی کہ سیول کا حصہ نہ ہونے کا گماں ہوتا۔ سیول اچھا شہر تھا، لیکن وہاں صفائی کے معاملے میں کہیں کہیں گڑبڑ نظر آ جاتی تھی۔ امیروں کے سیول میں سب پرفیکٹ تھا، لیکن عام سیول کے کئی مسائل تھے اور صفائی نہ ہونا بھی مسئلہ تھا۔
دراصل سیول ایک بہت بڑا آبادی والا شہر ہے، جس کی وجہ سے وہاں ہم وقت عجیب اقسام کی بدبو پھیلی رہتی ہے۔ لوگ سگریٹ پی کر سڑکوں پر تو نہیں پھینکتے، لیکن اسے پبلک مقامات پر پینا نہایت عام ہے۔ جگہ جگہ تھوکنا بھی وہاں پر عام سی بات ہے، اور کچرے کے ڈبے اگرچہ آسانی کے لیے الگ الگ ہیں، لیکن سڑکوں کے اطراف پر وہ کچرے کے بڑے ڈبوں سے باہر گر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ مسائل پاکستان میں بہت عام سے ہے، حالانکہ ایسا کوئی بھی مسئلہ پاکستان میں مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، یہ روٹین ہے۔ سگریٹ پیو، اگر نہ پینے کا بورڈ لگا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا آگے جا کر پی لو۔ کچرے کے ڈبوں کا تو صرف ایلیٹ کلاس میں سسٹم ہو سکتا ہے، وہ بھی صرف اتنا کہ کوئی کچرا اٹھانے والا آئے اور لے جائے، ورنہ حالت سامنے ہے۔ کوریا جیسے امیر ملک میں یہ لوگوں کے اہم مسائل میں شامل تھا۔ جیسے ہر وقت خوبصورت لگتے رہنا وہاں ایک مسئلہ تھا، اسی طرح صفائی نہ ہونا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ بہرحال ہم سیونگ سوڈانگ واپس چلتے ہیں۔ نور کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود ہی بتا دے کہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اسے پوچھنا پڑا، پاکستان؟ نہیں، یہاں سے بہت دور۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کئی لوگ آفس سے واپس آ رہے تھے، اس کا اندازہ وہ آنے جانے والے لوگوں کے چہروں اور بیگ سے لگا رہے تھے۔ کوریا میں اوور ٹائم لگانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کچھ ٹین ایجرز اپنی اسکوٹیز کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔ کئی گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، گلی میں مختلف کھانوں کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ اگر وہ کھانا نہ کھا کر آئے ہوتے تو یقیناً کسی ریسٹورنٹ میں رک کر کھانا کھا لیتے۔ کیا مارس پر جا رہے ہو؟ نور نے اس کی بات کو مذاق سمجھا۔ یہ ماڈرن کوریا میں دیسی سا ماحول لگ رہا تھا۔ محلے والوں کی بے تکلفی، کھلے دروازے، چھتوں پر سامنے والے گھر کی عورت سے مہوے گفتگو، دوسری عورت، ایسا لگ رہا تھا یہ سب پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ کاش کہ جا سکتا، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور گلی میں فٹ بال کھیلتے لڑکے کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ اشارہ سمجھتے ہوئے اپنا فٹ بال لیتا ان کی طرف بڑھا۔ تم پریشان ہو؟ نور نے بھی اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ 16-17 کا لگ رہا تھا، کیونکہ کوریا کے لڑکے عموماً اپنی عمر سے کم ہی نظر آتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، نرمی سے کہہ کر وہ اس لڑکے کی طرف بڑھ گیا اور فٹ بال کھیلنے لگا۔ اشارے سے نور کو بھی دعوت دی، لیکن نور نے منع کر دیا۔ وہ سائڈ پر لگے بینچ پر بیٹھ گئی۔ سفید کرتا ٹراؤزر پر سلیقے سے نیلے رنگ کا اسٹالر رکھے وہ ان دونوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس جگہ عجیب سا سکون تھا جو اس کے اندر اتر رہا تھا۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی اور ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اقبال عالم مریم کے گھر میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آیان کے ساتھ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتی ہے، سب جانے پہچانے چہروں پر بے یقینی۔ عمیر کا نور کی طرف بڑھتا جارحانہ انداز، عمر اور اینی کی آنکھوں میں بے یقینی۔ وہ ایک دم بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی، آوازیں پھر سے آنے لگی، سب نارمل ہونے لگا۔ ہیونگ بھائی، اپا، والد کو کچھ ہو گیا ہے، پلیز ہاسپٹل لے کر جائیں، کچھ کریں۔ روتی ہوئی آواز اور زبان اسے شناسا لگی۔ وہ خواب سے باہر نکلی اور آواز کی سمت دیکھا۔ 10-12 سالہ لڑکی فٹ بال کھیلتے لڑکے کو دور سے آوازیں دے رہی تھی۔ نور الفجر نے دماغ جھٹکا اور سرعت سے اس کی طرف بڑھی۔ آیان اور وہ لڑکا بھی اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کہاں ہے تمہارے ابا؟ مجھے جلدی ان کے پاس لے چلو، میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ اس کے سامنے جھکے ہوئے جلدی سے کہہ رہی تھی۔ وہ بچی اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر بھاگتی سیونگ سوڈانگ کی گلیوں میں گم ہونے لگی۔ نور بھی اس کے پیچھے بھاگتی گئی۔ آیان اور وہ لڑکا بھی نور کی تقلید میں بھاگے۔ متعلقہ گھر پہنچنے تک انہیں کچھ ہی منٹ لگے تھے۔ آیان، میری مدد کرو۔ نور نے کچن میں گرے آدمی کو دیکھا اور پھر آیان کی مدد سے اسے سیدھا کیا۔ اس کی نبض چیک کی جو کہ نہ چلنے کے برابر تھی۔ اگلے لمحے ہی نور کو اس شخص کی حالت کی وجہ معلوم ہوئی۔ ایمبولینس کو کال کرو، ہری اپ۔ بے ہوش لیٹے شخص کی شرٹ کے بٹن کھولے، وہ آیان سے کہہ رہی تھی۔ اسے بھی نور کی ہدایات پر عمل کرنا پڑا۔ وہ مریض کو CPR دینے لگی۔ ہارٹ اٹیک کے بعد CPR ہی ابتدائی طبی امداد ہوتا ہے، جس سے کم از کم مریض کو ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے مرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگلے چند ہی منٹوں میں ایمبولینس اس کے گھر کے باہر تھی اور نور الفجر اب ایک پروفیشنل ڈاکٹر بن گئی تھی۔ جب ایک ڈاکٹر سرجن بن جاتا ہے تو اس کے لیے زندگی کا کوئی کام مشکل نہیں رہتا۔ آیان شاید ان بچوں کے ساتھ رک گیا تھا یا وہ بھی ہاسپٹل آ رہا تھا، لیکن نور الفجر کی ساری حساسیات اس مریض کو بچانے کی تگ و دو میں صرف ہو رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے تک وہ نہایت بہادری سے اس مریض کو بچانے کے جتن کرتی رہی۔ کارڈیالوجی ہاسپٹل لا کر اور پھر ساری معلومات ڈاکٹر کو دینے تک وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہی بنی رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہوا تو اس کے چہرے پر ایک زخمی سا تاثر ابھرا۔ وہ وہیں شیشے کے دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔
CPR दो उमर प्लीज़, पहले बाबा को CPR दो। वो रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। फॉर गॉड सेक नूर, आसान ज़बान में बताओ क्या करना है। नूर ने उमर की मदद से इकबाल आलम को ज़मीन पर लिटाया था। उसने खुद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ कँपकपा रहे थे। वो इस वक्त तो उसने सिर्फ प्री मेडिकल की तालीम हासिल की हुई थी। देखो, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर सीने के दरमियान थोड़ा बाएं साइड पर 5 सेंटीमीटर पर प्रेस करो। उमर उसकी हिदायत पर जल्दी से अमल करने लगा। इकबाल आलम के जिस्म में हरकत नहीं हुई और वो सब जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले गए। मंज़र तब्दील हुआ। उमर उसके सर पर खड़ा कह रहा था, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए झूठ भी बोल देना चाहिए। बाबा हम पर अंधा एतमाद करते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुम इनसे सॉरी कर लेना और आइंदा ध्यान रखना। बाबा हमारा वाहिद सहारा है। नूर, इस दुनिया में अगर किसी के बारे में सोचना है तो सिर्फ वो बाबा है। हर ख्वाहिश को बाबा के पीछे छोड़ देना। बाबा को कभी तकलीफ़ मत देना। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा। वो कहाँ थी और आज कहाँ पहुँच गई थी। उसने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया था और वो दिमागी तौर पर उसी ठंडे फर्श पर मौजूद थी जब उसका बाप ICU में था। पानी, आयान की आवाज़ पर वो चौंक गई। सर उठाकर उसे देखा और फिर देखती रह गई। आंसू गालों पर बहने लगे। क्या वो उस शख्स से कभी नफरत कर सकेगी? जवाब दिल ने दिया था, नहीं, लेकिन उसे आयान से मोहब्बत भी तो नहीं करनी चाहिए। उसे खुद को यही रोक देना चाहिए। वो अपने बाप के लिए हर ख्वाहिश को छोड़ सकती है। अपनी मोहब्बत को सिर्फ अपने बाप की खातिर दिल के किसी कोने में छुपा देगी। वो कभी आयान सिकंदर को नहीं बताएगी कि नूरुल फजर उससे मोहब्बत करने लगी है। फजर, तुम ठीक हो? वो फिक्रमंदी से कहता उसके साथ बैठ गया। वो फ़ौरन होश में आई और खड़ी हो गई। मैं ठीक हूँ आयान, तुम घर जाओ, मैं रात यहीं रुकूंगी जब तक उस मरीज़ को होश नहीं आ जाता। उसने आयान को देखे बगैर जवाब दिया। वो भी उसका रवैया समझने की कोशिश में उठ खड़ा हुआ। ये डॉक्टर इतने सेल्फलेस क्यों होते हैं? नूर के गले में आंसुओं का गोला अटका। उसने आयान के हाथ से पानी की बोतल ली और जाकर वेटिंग एरिया में बैठकर सारा पानी पीकर खुद को नॉर्मल किया। मैं सिर्फ इस काबिल बनना चाहती हूँ कि मेरे सामने कोई मरीज़ हो और मैं उसकी ज़िंदगी बचा सकूँ। शायद हर डॉक्टर ऐसा ही चाहता है। हम ज़िंदगियाँ बचाने के लिए ही बने हैं। ओके, क्या हर मरीज़ को बचाने के बाद ऐसे ही रोती हो? वो भी सादगी से पूछते हुए सोफे पर बैठ गया। मैं नहीं रोई, बस आज CPR देते हुए मुझे कुछ याद आ गया और इसीलिए इमोशनल हो गई, वरना डॉक्टर और रोना दूर दूर तक चांस नहीं है जनाब। आखिर में वो हंस दी। ऐसे ही हंसती रहा करो। आयान ने उसे एक नज़र देखकर गर्दन सीधी कर ली। नूर की हंसी फ़ौरन सिमटी। वेल, तुम चले जाओ, मैं जब फ्री हो जाऊंगी तो डॉम चली जाऊंगी और आशी से कहना मेरा फ़ोन वगैरह साथ ले जाए। अब वो संजीदगी से बोली, मैं भी यही हूँ, मरीज़ के गार्डियन में मेरा ही नाम लिखा हुआ है और मेरा यहाँ होना ज़रूरी है। उसने नरमी से जवाब पेश किया। वो आधी रात को उसे अस्पताल में किसी गैर के लिए अकेला छोड़ जाए तो तफ है उस पर। और वो बच्चे, उन्हें घर पर ही छोड़कर आया हूँ। उस लड़के के लिए छोटी बहन को घर छोड़ना मुमकिन नहीं था, इसीलिए मैं आ गया उसका बड़ा भाई बनकर। वो मुस्कुराया। आयन सिकंदर जैसे लोग सेल्फलेस क्यों होते हैं? वो आंखें छोटी किए उसे देखकर पूछ रही थी। वो खफीफ सा मुस्कुराया, क्योंकि आयान सिकंदर की ज़िंदगी का मकसद ही दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना है। उसने सोचा, सेल्फलेस कहाँ, बस तुम्हें इम्प्रेस करना चाह रहा था। क्या तुम मुझसे इम्प्रेस हुई? वो हंसी दबाए पूछ रहा था। नूर ने हंसकर उसे इडियट कहा। वो कहाँ लड़कों से इम्प्रेस होती थी। हाँ, आयान सिकंदर की एसार मंदी की फ़ैन ज़रूर बन रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने फिर पूछा, क्योंकि उस लड़के के साथ खेलने से पहले भी वो यही बात जानना चाह रही थी। 7 समंदर पार, उसने बात को मजाक में उड़ाते हुए हाथ से जहाज़ फ्लाई करने का इशारा करते हुए कहा। तो नूर भी हंस दी। वो नहीं बताना चाह रहा था, इसीलिए नूर ने भी मजीद नहीं कुरेदा। वो दोनों खामोशी से वहाँ बैठे रहे, यहाँ तक कि रात गहरी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी। नूर नींद में झूलने लगी। न जाने किस वक्त डॉक्टर बाहर आए और ऑपरेशन कामयाब होने की बाबत बताया। ऑपरेशन की इजाज़त आयान ने दी थी। सुबह तक वो उन्हें रूम में शिफ्ट करवा चुके थे और आयान ने उन बच्चों को भी बुला लिया था। इस मर्तबा वो किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ आए थे, जो कि उनकी रिश्तेदार थी। बिल उन्होंने ही भरा, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि बिल आयान ने भरा। मरीज़ का सारा हिसाब किताब क्लियर करके वो दोनों वहाँ से वापस आ गए। 9 बजे के करीब आयान उसे टैक्सी से डॉम छोड़कर चला गया था। नूर ने उसके साथ टैक्सी शेयर करने में कोई कबाहत महसूस नहीं की थी। सारी रात वही उसके साथ उस वेटिंग एरिया में बैठा ख्वार होता रहा था। उसकी शिफ्ट 1 बजे शुरू होनी थी और उससे पहले एक क्लास भी थी, और फिलहाल वो इस काबिल नहीं थी एक क्लास लेने चली जाती। उसका फ़ोन कमरे से ही मिल गया। डॉक्टर माइकल का नंबर निकाल कर बेल दी। चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। हेलो मिस यंग टैलेंट,
ہیلو مسٹر آسٹریلیا، مجھے ایک مدد درکار ہے۔ حکم کرے جناب، آپ کی طرف سے تو کب کا مدد مانگنے کا منتظر تھا۔ دراصل میں آج کسی وجہ سے کلاس نہیں لے سکوں گی۔ آپ میری ڈیوٹی کے ٹائم ہاسپٹل تشریف لا سکتے ہیں مجھے سمجھانے کے لیے؟ میں کوئی پرسنل فیور کی توقع کر رہا تھا۔ کبھی تو پڑھائی سے باہر نکل جایا کرو لڑکی، ڈاکٹر مائیکل نے تعصب سے کہا۔ آپ میرے سب سے اچھے کلاس فیلو ہیں۔ گڈ بائے، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے کہہ کر جھٹ سے رابطہ منقطع کیا اور دوسری طرف ڈاکٹر مائیکل کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ڈاکٹر مائیکل 40 سالہ ایک اچھے انسان تھے جو آسٹریلیا سے SNU میں PhD کرنے آئے تھے۔ اپنے بیچ میں سب ہی نور الفجر کو ینگ ٹیلنٹ کہتے تھے کیونکہ وہ عمر میں چھوٹی تو تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنی شکل اور عادات کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی چھوٹی لگتی تھی۔ اس نے جلد سے خوابناک ماحول بنایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آیان سکندر جیسے لوگ سیلف لیس کیوں ہوتے ہیں؟ سیلف لیس کہا، بس تمہیں امپریس کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے امپریس ہوئی؟ پاگل، وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اور کیا ہونا باقی ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلے قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔